آخرت کی گہرائی کو سمجھ ہی نہیں سکا. میں یہ سمجھا کہ شاید 2-4 خواہشوں کے پورے ہونے کا بیان ہے اور سزاؤں کا بیان ہے. بعد میں مجھے پتہ چلا نہیں، یہ تو بہت بڑی کہانی ہے، تو پورا نظام ہے. اور یہ نظام بھی کوئی سادہ نظام نہیں ہے، یہ بہت بڑا علمی نظام ہے، اس کے پیچھے بہت کام کرنا پڑے گا. تو مجھے اپنے بے علمی کا احساس ہوا کہ نہیں، مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم. اور پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ نہیں، اس کے اوپر بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے. اور ابھی بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، زیادہ تر لوگ جو ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور دین مبین کے ماننے والے ہیں، چاہے ہماری عمریں گزر گئیں، 40 50 سال گزر گئے، ہم نے آخرت کو صحیح سمجھا نہیں ہوگا. ابھی ہم نے آخرت کو ادھر ادھر سے چند مورد میں سن لیا ہے، لیکن ہم پورے نظام کو شاید جمع کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے ہوں گے. اس خاطر ہمیں نظر آیا کہ نہیں، یہ بہت اہم ہے کہ ہم آخرت کے اوپر گفتگو کریں اور آخرت کے نظام کو کسی حد تک سمجھنے کی کوشش کریں. ظاہر ہے جو ہم لوگوں کے بس میں ہے، اور انشاءاللہ اس کے ذریعے دعا کریں کہ خداوند متعال ہماری ہدایت میں اضافہ فرمائے گا. اب جب ہم آخرت اور اہل آخرت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو اس میں موضوعات کیا کیا آئیں گے جن کے اوپر گفتگو کی جائے. تھوڑا سا میں آپ کی خدمت میں موضوعات کو لسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کوشش یہ بھی کریں گے کہ تھوڑا بہت اٹریکٹیو بھی بنانے کی کوشش کریں، چونکہ یہ موضوع بہرحال آسان نہیں ہے، موضوع تھوڑا سا مشکل ہے. ہم اس کوشش کریں گے اس میں بہرحال کچھ ایسا ہو کہ آپ توجہ دے سکیں. ایک تو ہمارے بیان میں نقص، دوسرا موضوع بھی مشکل، تو پھر رات کا وقت بھی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ زیادہ تر لوگ سونے کی طرف چلے جائیں. تو اس کو ذرا سا ایسا بنانے کی کوشش کریں گے کہ نہیں بھائی، ذرا لوگ سن سکیں، سمجھ سکیں. تھکے ہوئے بھی ہوتے ہیں ظاہر ہے، صبح سے شام تک کام کاج یہ وہ، تو تھوڑا سا اس کی بھی کوشش کریں گے. موضوعات کیا رہیں گے؟ مثلا پہلا موضوع یہ رہے گا کہ بھئی یہ انسان کیا سمجھیں ہم انسان سے. سادہ سی بات ہے، اگر انسان ہے، باڈی، جسم، یہ تو ختم ہو گیا. انسانوں کے جسموں کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو خدا نہ کرے کسی قبرستان میں کبھی روڈ بن رہی ہو، وہاں جا کے دیکھ لیجیے گا. ہڈیاں نکلیں گی، چورے نکلیں گے، کفن کی دھجیاں نکلیں گی اکثر لوگوں کی. اگر انسان بدن ہے یہ تو معاملہ ختم ہو گیا. اور برا دیکھنا ہے، جا کر ان کو دیکھیے جو اپنی ڈیڈ باڈیز کو جلا دیتے ہیں. کیا بچا ہے؟ راکھ. اس راکھ کا کیا کرتے ہیں؟ کبھی پانی میں بہا دیتے ہیں، کبھی ہوا میں اڑا دیتے ہیں، کبھی صحراؤں میں پھینک دیتے ہیں. اگر انسان بدن ہے تو پھر جو کچھ کر رہا ہے احمق ہے. کیوں؟ جب مرنا ہی ہے تو اتنی مصیبت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن انسان کا بدن ہی ہے، اور مثلا میری عمر 50 سال ہے اور مجھے پتا ہے کہ بھائی اب جو اس پہ سے گزروں گا تو اب تو بوڑھا ہو رہا ہوں تو کمزور ہوں گا. پھر جب میں کمزور ہوں گا تو دوسروں کا محتاج ہو سکتا ہوں. تو مجھے چاہیے پہلی بیماری آتے ہی نعوذ باللہ خودکشی کروں. کیوں؟ کو کمزوری کی ذلت کیوں اٹھاؤں؟ ایک آدمی بیمار ہو گیا ہے، بیماری میں اس کے جسم میں تکلیف ہے. ملتا ہوں میں بیماروں کو بھی تو بیچارے بتا رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. تو جو بیمار ہے تکلیف ہے اسے، اس بدن کے اندر تکلیف ہے، اور انسان کا وجود صرف بدن ہو تو جا خودکشی کر لے، پھر تو معاملہ ختم ہو گیا. ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے. ہم انسان صرف بدن نہیں ہے، ہم انسان بدن کے علاوہ کچھ ہیں. تو یہ ریئلائزیشن حاصل ہونا بہت اہم ہے کہ ہم بدن کے علاوہ کچھ ہیں. جو بدن کے علاوہ ہیں وہ کیا ہیں؟ ہم سب کو معلوم ہے بدن کے علاوہ ایک روح ہے. ہم روح کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اصل روح کے ہونے کو قبول کرتے ہیں ہم لوگ. جو صبح سے شام تک ہماری جد و جہد ہے وہ کبھی پیٹ بھرنا ہے اور کبھی پیٹ خالی کرنا ہے. روح کیا ہے؟ روح کے لیے کیا جد و جہد ہے؟ کب میں نے مثلا اگر میں نے بہت اچھا کھانا کھایا تو مجھے مزہ آتا ہے کہ میں نے کھانا کھایا، تو کیا میں روح کی بھوک کو احساس کر پاتا ہوں کہ آج میری روح بھوک میں ہے، پیاس میں ہے؟ اس کے لیے بندوبست کیا ہے؟ اگر ہے تو پھر ایک بات ہے، مثلا بدن ہے، ہم سب کو معلوم ہے،
کیا یہ اپنی جگہ پہ رکا رہتا ہے؟ نہیں رکا رہتا. اس کی ڈیلی کی ریکوائرمنٹس ہیں. ڈیلی کی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ میڈیکل سائنسز بتاتی ہے بھائی اتنے کلو کیلوریز تم کو ڈالنی پڑے گی اس کے اندر، اتنا پانی ڈالنا پڑے گا، اتنا کھانا ڈالنا پڑے گا، یہ اس کا فیول ہے. یہ نہیں ملے گا یہ ٹھس ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، مر جائے گا. یہ وہ جو روح ہے اسٹیٹک ہے یا ڈائنامک ہے، رکی بھی ہے یا چلتی ہے؟ کسی نے نہیں کہا روح اسٹیٹک ہے. سب کہتے ہیں روح ڈائنامک ہے، موومنٹ ہے اس کے اندر. اور بدن کے اندر تو کوئی موومنٹ صرف ایک سائڈ کی ہے. وہ کیسے؟ مثلا فرض کریں میرا قد 5.5 فٹ کا ہے، اب 3.5 فٹ نہیں ہوگا. ممکن ہے کیلشیم کی کمی آئے، 2 انچ چھوٹا ہو جاؤں، ہڈیاں کھوکھلی ہو جائیں، گیپس کم ہو جائیں ریڑھ کی ہڈی میں، تو 1 انچ کم ہو جاؤں، 1.5 انچ کم ہو جاؤں، اس سے زیادہ نہیں ہوگا. 5.5 فٹ کا آدمی ایک دم سے شرنک ہوگا 3 فٹ کا ہو جائے، یہ نہیں ہوتا. ٹانگیں کٹ جائیں علیحدہ مسئلہ ہے. روح میں ہوتا ہے. ہاں بہت بڑا آدمی ایک رات میں ذرہ بن سکتا ہے، اور ایک ذرہ ایک رات میں کہیں سے کہیں پہنچ سکتا ہے. یہ ہم نے سمجھ لیا کیسے ہوتا ہے. یہ نہ ہمیں یہ پتہ چل پاتا ہے کب روح بھوکی ہے، کب اس کو کھانا دینا ہے، کب اس کو پانی دینا ہے. نہ ہمیں یہ پتہ روح کا کھانا پینا ہوتا کیا ہے اصلا. پھر ہمیں بدن کے بارے میں یہ میڈیکل سائنسز والے ڈراتے رہتے ہیں، دیکھو بھائی سڑی ہوئی چیزیں نہیں کھانا، جس کی ایکسپائری گزر گئی ہو یہ نہیں کھانا، اگر تم نے یہ کھا لیا تمہاری باڈی میں یہ فنکشن خراب ہو جائے گا، تمہارا یہ آرگن خراب ہو جائے گا. روح کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کون سی چیزیں جو روح کو سڑا دیتی ہیں، روح کو مار دیتی ہیں یا مریض کر دیتی ہیں؟ پھر دیکھیے کتنی باتیں اتنی ہو گئیں. اب ایک ٹاپک سے پتہ نہیں کتنے ٹاپک نکلتے ہیں. پھر مثلا ہمارا بدن بیمار پڑتا ہے تو وہ ایکٹیویٹی نہیں ہو پاتی. مثلا کوئی آدمی بزنس مین ہے، اگر وہ بالکل صحیح ہوتا ہے، صبح کو آفس میں آتا ہے، اس کے سامنے ایک فیصلہ آتا ہے، وہ ڈھٹ سے فیصلہ کرتا ہے، اس میں اتنا کما لیتا ہے، دوسرا فیصلہ کیا اس میں اتنا کما لیا، تیسرا فیصلہ. جس دن بیمار ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ اس سے کوئی اس بات میں فیصلہ کرے، کہتے ہیں بھائی آج میری طبیعت خراب ہے. بھائی تیری طبیعت خراب ہے، تو صحیح فیصلہ نہیں کرے گا تو یہ کمائی نہیں ہوگی. کہتا ہے نہیں ہو نہ ہو، لیکن میں آج فیصلہ صحیح نہیں کر سکتا چونکہ میری طبیعت خراب ہے. جب روح خراب ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ باڈی کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو اس کا ٹیمپریچر اوپر ہو جاتا ہے، نیچے ہو جاتا ہے، ویکنیس آتی ہے، سوڈیم گر جاتا ہے، شوگر بڑھ جاتا ہے. یہ سب سمجھ میں آ جاتا ہے. روح کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کوئی انڈیکیٹر ہے جو بتائے کہ بھائی روح کی طبیعت خراب ہو گئی ہے؟ کیا کریں اس کے لیے؟ اچھا اگر کوئی اس کو چھوڑ دیں تو یہ بالکل ایسے ہی کسی کو ہارٹ اٹیک ہو، اس کے بعد وہ کہے علاج کراؤ، تو کہتے نہیں جانے دو کوئی بات نہیں، دیکھا جائے گا. کیا دیکھا جائے گا؟ تھوڑی دیر میں مر جائے گا تو اور کیا دیکھا جائے گا. اور کسی کی روح کو ہارٹ اٹیک ہوا ہو پھر، اور وہ کہ جانے دو تھوڑی دیر دیکھا جائے گا. کچھ نہیں ہوگا بیٹا، جہنم میں جانا پڑے گا اور کچھ نہیں ہوگا. یہ ہمیں سمجھ میں آ گئی ساری چیزیں؟ مجھے لگتا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آئی ہیں. تو اس خاطر مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ ہم آخرت کے بارے میں ایک ریویو کریں. اور اس ریویو کرنے کے لیے مثلا جیسے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا بھائی یہ ایک موضوع ہو گیا. اب اللہ پتہ نہیں کتنی توفیق دے گا کہ میں 10 دنوں میں کیا کیا آپ کی خدمت میں عرض کر پاؤں گا، کیا مجھے آتا ہے، کیا مجھے نہیں آتا ہے. جو مجھے نہیں آتا ہے وہ میں کتنا سیکھ پاؤں گا اور آپ کی خدمت میں بول پاؤں. پھر دوسرا مسئلہ ہے یہ دنیا ہے. ہم لوگوں نے صرف یہ سنا ہے دنیا ہے، قیامت ہے، جنت جہنم، معاملہ ختم. بھائی بیچ میں بڑی دنیا بسی ہوئی ہے، بیچ میں بڑی کہانی چل رہی ہے. اس کہانی کا نام کیا ہے؟ اس کہانی کا نام برزخ ہے. کوئی دنیا سے اٹھ کے آخرت میں قیامت میں کھٹ سے نہیں پہنچے گا. سب کو بیچ میں چاہے کچھ دن برزخ میں رہنا ہے، اور کچھ لوگوں نے کچھ دن رہنا ہے، زیادہ تر لوگوں نے مدتوں برزخ میں رہنا ہے، مدتوں. اب برزخ میں اور آخرت میں جو کچھ ہونا ہے وہ یہاں پہ ہو رہا ہے، یہاں پہ ہو رہا ہے. اچھا یہ ہمیں سمجھ میں آ گیا سب کچھ؟ میں تقریباً سکون سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا 80-90% لوگ اس معاملے میں کنگلے ہیں، نہیں سمجھ میں آیا. اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ اس کے نتیجے میں ہو یہ رہا ہے کہ دنیا میں رہ رہے ہیں، دنیا کی محبت کھائے جا رہی ہے، دنیا کی محبت کاٹے جا رہی ہے،
معاشرے کھوکھلے ہوتے جا رہے ہیں اور نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، عبادتیں بھی کر رہے ہیں، اس خاطر اثر نہیں مل رہا۔ اب ہوا یہ کہ جب یہ اس طرح سے ہوتا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ نشانیاں پتہ چل جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر بھئی کسی کی روح مریض ہے، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن ایک مصیبت آئے جا رہی ہے، وہ اس کو بتا دے گی کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ دیکھے گا دل میں سکون نہیں ہے، سب کچھ کر رہا ہوں، سکون نہیں ہے، آرام نہیں ہے، چین نہیں ہے۔ مثال کے طور پر وہ یہ دیکھے گا کہ کچھ لوگ بڑی محبت سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، بڑے کھلے دل سے ملتے ہیں، میں جب کسی سے ملتا ہوں میرے اندر کوڑھن سی چلتی رہتی ہے۔ اگر روح کی طبیعت بالکل صحیح ہے تو یہ کیوں ہے؟ اچھا وہ دیکھے گا کچھ لوگ ہیں دوسرے سے ملتے ہیں، کوئی مکاری نہیں کرتے، سب کچھ دل کے اندر ہوتا ہے باہر رکھ سکتے ہیں، میں نہیں رکھ پاتا، چھپانا پڑتا ہے مجھے۔ بھائی اگر سب کچھ صحیح ہے تو یہ کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو خود بخود انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں بھائی کوئی معاملہ مسئلہ ہے، کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، تو پھر اس کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا مثلا انسان اپنا جائزہ لے، میری حقیقت کیا ہے، پھر انسان اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے بھائی اس دنیا سے نکلوں گا برزخ میں جاؤں گا، وہاں پہ کیا ہونے والا ہے۔ یہ جو اہل آخرت ہیں، اہل برزخ ہیں، یہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ یہ ہمیں بہت سنگین خبریں دے رہے ہیں۔ ہم لوگ اہل دنیا ہیں، دنیا میں رہنے والے، انشاءاللہ دنیا میں رہنے والے ہوں گے، اہل دنیا نہیں ہوں گے، اہل آخرت ہوں گے۔ دنیا میں ہی رہنے والے اہل آخرت ہوتے ہیں۔ جو واقعاً اہل آخرت ہیں، مثلا نبی، اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہم اجمعین، ان کے اولیاء و اوصیاء، ان کی ذوات مقدسہ پہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد۔ سخت خبریں دے رہے ہیں وہاں سے، بہت سخت خبریں۔ مثلا آج ہی میں دیکھ رہا تھا نہج البلاغہ میں مکتوب نمبر 31، بعض ترتیب میں 32، جو امام نے اپنے فرزند کو وصیت کی۔ ایک جگہ پہ پہنچ کے کہتے ہیں بیٹا جو راستہ تمہارے سامنے ہے وہ بہت سخت ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ مولا امیر المومنین۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنے فرزند سے۔ ہمیں معلوم ہے ان دونوں کے لیے نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے دونوں معصوم ہیں، یہ اس راستے کے مالک ہیں، لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں بہت سخت ہے، یہ شاعری ہے کیا؟ شاعری تو نہیں ہے، معصوم ہے، معصوم شاعری نہیں کرتے۔ شاعری یعنی مثلا جذبات میں آ کر ایک بات کہہ دی نعوذ باللہ تعالیٰ، مبالغہ آرائی کر دی ایک بات نعوذ باللہ تعالیٰ، بڑھا کے کہہ دی، نہیں یہ سب نہیں ہوتا، حق ہوتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں بیٹا راستہ بہت سخت ہے جو تمہارے سامنے ہے۔ ان کا بیٹا تو معصوم ہے، میں تو نہیں ہوں، اس سختی کا میرے پاس حل کیا ہے؟ خود بتایا انہوں نے، راستہ سخت ہے، تمہیں یہ کرنا ہوگا۔ وہ میں نے کیوں نہیں سیکھا؟ مجھے سیکھ لینا چاہیے۔ میرا ایک ایسا ہمدرد امام جو میرے باپ سے زیادہ میرا چاہنے والا ہے، باپ سے زیادہ مجھے محبت کرنے والا ہے، میرے اجداد سے، میرے والد سے کہیں زیادہ آگے کے راستے کو پہچاننے والا ہے، وہ مجھ سے کہہ رہا ہے بیٹا راستہ سخت ہے، اس کے لیے تیاری کر کے آنا۔ تو یہ تیاری مجھے کر لینی چاہیے نا، میں کہاں پڑھا ہوں؟ تمہیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تمام چیزیں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، اس کو پہچاننا پڑے گا۔ اور پھر وہی مسئلہ ہے، کب تک مریض اپنی بیماری کو چھپائے؟ بہتر ہے بیماری قبول کرے، علاج کی طرف جائے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، یہ وہ ڈاکٹرز نہیں ہیں جو بیماری بتاتے ہیں اور کہتے ہیں علاج کے لیے اتنے پیسے لے کے آنا، یہ سب نہیں کرتے۔ بیماری بھی بتاتے ہیں، علاج بھی بتاتے ہیں، اور کہتے ہیں دیکھو ہم نے علاج بھی بتا دیا، یہ دوائی ہے اور ہمارے سامنے دوائی کھا کے جانا۔ دوائی بھی کھلاتے ہیں، بیچتے نہیں ہیں۔ یہ ہم لوگوں کی طرح نہیں ہے، ہم لوگ باتیں کرتے ہیں گھر جاتے ہیں۔ اہل بیت بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کرو، ہمارے سامنے کرو۔
پھر جب میں کرنے لگوں اور مجھے مشکل آئے تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ بھی دیں گے، ہم تمہارا ساتھ بھی دیں گے۔ پھر میں کہوں مولا میں کروں گا، مجھ سے غلطی ہوگی، تو فرماتے ہیں نہیں، تمہاری غلطیوں کو بھی ہم سنبھالیں گے، صرف ایک کام کرو، چلو تو صحیح، آؤ تو صحیح۔ اتنی ہمدردی، اتنی محبت۔ 10 دفعہ میں ادھر ادھر جاؤں، پھر اس کے بعد وہ سائے رحمت دوبارہ آئے اور کہے بیٹا ادھر ادھر کیوں چلے گئے، واپس آؤ۔ کبھی دنیا دے کے کہتے ہیں واپس آؤ، کبھی دنیا لے کے کہتے ہیں واپس آؤ۔ جو دنیا دینے سے واپس آتا ہے اسے دنیا دے کے کہتے ہیں واپس آؤ، جو دنیا لینے سے واپس آتا ہے اس سے دنیا لے کے کہتے ہیں واپس آؤ۔ سب سے صرف ایک بات کہتے ہیں، واپس آؤ، کام کرو۔ الحمدللہ رب العالمین، خدا متعال نے آپ کو اور ہمیں سید الشہداء کا ہی دسترخوان نصیب کیا۔ سید الشہداء کا دسترخوان ان کا تبرک نہیں ہے، سید الشہداء کا دسترخوان ان کی محبت ہے۔ تبرک بھی قیمتی ہے، جو ہم لوگ مجلسوں کے بعد تقسیم کرتے ہیں وہ بھی قیمتی ہے، سب سے قیمتی سید الشہداء کی محبت ہے۔ یہ تبرک ہمارے جسم کو نورانی کر سکتا ہے۔ سید الشہداء کی محبت جسم کو بھی نورانی کرتی ہے، روح کو بھی نورانی کر دیتی ہے، اور ان کی محبت روح کو نورانی کر دیتی ہے۔ اور سید الشہداء کی محبت کا ایک انداز ان کے مصائب کے اندر ہے۔ میں بعض اوقات یہ سوچتا ہوں، ہمیں نہیں معلوم ہماری روح کن چیزوں سے خوش ہوتی ہے، ہمیں نہیں معلوم ہماری روح کن چیزوں سے پیاس